الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اور شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اور ادریس علیہ السلام نے ہی پڑھنے لکھنے کی دنیا میں شروعات کی ہے. دنیا کے اندر جو پڑھنے کا اور لکھنے کا رواج پڑا اور پڑھنے لکھنے کی شروعات ہوئی، یہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے کی ہے. اور ادریس علیہ السلام بہت زیادہ لوگوں کو پڑھانے پر اور لکھانے پر توجہ دیا کرتے تھے، اور ان کا مشغلہ یہی تھا، تعلیم اور تدریس. اس لیے ان کا نام ہی لوگوں نے رکھ دیا ادریس، پڑھانے والا، سبق دینے والا. حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 5 حضرت ادریس علیہ السلام کے دین کے اوپر، اور اس وقت ادریس علیہ السلام کی جو شریعت تھی اور اس وقت کا جو صحیح دین تھا، اس دین کے اوپر 5 آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ دین پر جمے ہوئے تھے. جب حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے والے فرشتے کو بھیج کر چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر لی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو روح قبض نہیں کی، بلکہ وہ آسمانوں میں حیات ہے. بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد
ان کے جو خاص تلامیذ اور ان کے دین کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے یہ جو 5 بزرگ تھے، 5 اللہ کے ولی تھے، یہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کر کے خوب روتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ جب یہ 5 لوگ گزر گئے اور ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھائے ہوئے کافی وقت گزر گیا، اب دنیا کے اندر شرک پھیلنے لگا، شرک کی شروعات ہوئی، اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ لوگوں نے جو یہ 5 بزرگ تھے ان کے مجسمے بنا دیے، ان کی تصویریں بنا دی، ان کی مورتیاں بنا دی، اور ان لوگوں کو تو پتہ تھا ہمارا معبود کوئی اور ہے، یہ تو ہمارے بہت بڑے بزرگ اور ولی تھے، ان کو دیکھنے سے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، اس لیے ہم ان کے مجسمے بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں گے اور اپنے عبادت خانوں میں رکھیں گے۔ جب ان کی تصویر اور ان کا مجسمہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں اللہ کی یاد آئے گی اور ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ ایک پیڑھی تک، ایک نسل تک لوگ ان مجسموں کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کو دیکھتے ہی ان کو اللہ یاد آتا تھا اور اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ پھر جب یہ ایک نسل گزر گئی، ان کی جگہ پر ان کی دوسری نسل، ان کی اولاد بڑی ہوئی، وہ آئی، انہوں نے دیکھا ہمارے جو باپ دادا تھے وہ تو انہی بتوں کے سامنے اور ان مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے تھے، اور شیطان نے بھی ان کے دماغ اور دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارا معبود تو یہی ہے، تمہارے باپ دادا تو اسی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ تو اس بعد میں آنے والی نسل نے ان 5 بتوں کو، ان مجسموں کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ پاک نے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ان 5 کا نام بھی ذکر کیا ہے اور پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک میں 29ویں پارے کے اندر ایک پوری سورت ہے، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں میں اور مختلف مقامات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی آیا ہے، سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، اور بھی سورہ مریم میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن 29ویں پارے میں اللہ پاک نے مستقل پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کا نام بھی رکھا سورہ نوح، اور اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اس نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ جو ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے جو ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنائے تھے اور انہی سے بت پرستی شروع ہوئی اور ان 5 کو معبود بنا لیا، ان کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے دلیر، ثابت قدم، مستقل مزاج، صبر اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ دیکھو آج لوگوں پر تھوڑے سے حالات آ جائیں تو راستہ بدل دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ مشن چھوڑ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ ان کے جو زمانے کے لوگ تھے ان کی بھی عمریں اتنی نہیں تھی جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 میں سے 50 نکال دو، 950 سال تک تو صرف دعوت کا کام کیا ہے، صرف دین کا کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اس کے علاوہ نبوت سے پہلے کی جو ان کی عمر ہے وہ الگ عمر ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ جو دین کا کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، یہ عمر بھی 950 سال ہے۔ کسے کہتے ہیں 950 سال؟ کئی جو ہے آپ کی نسلیں گزر جاتی ہیں، ایک نسل آج کل کے زمانے کے حساب سے 60 سال 70 سال کی ہوتی ہے، 60-70 سال کے بعد دوسری نسل آئی، پھر تیسری نسل آتی ہے، تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے تو وہ 9-10 نسلیں گزر جائے گی۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ہم سے ڈبل تبل زیادہ ہو جایا کرتی تھی، تو اس زمانے کے اعتبار سے بھی تقریباً 3 نسلیں گزری ہوگی۔ نوح علیہ السلام پوری صبر کے ساتھ میں اور استقامت کے ساتھ میں اپنے کام میں جمے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اللہ پاک سے ڈرو، واطیعون، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میری بات مانو اور میں جو طریقہ اور راستہ بتلاتا ہوں اسی طریقے پر اور اسی راستے پر زندگی گزارو۔ پھر اتنے سارے فضائل سناتے ہیں، اگر تم اللہ کی بات کو مان لو گے، اگر تم میری فرمان برداری کر لو گے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ آسمان کے دروازے کھول دے گا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں اترے گی، زمین کے دہانوں کو کھول دے گا، زمین اپنے اندر سے خزانے اگلے گی، تمہیں بیٹے بھی خوب دے گا، مال بھی خوب دے گا، عزتیں بھی خوب دے گا، فراوانیاں بھی دے گا، سب کچھ ملے گا۔ اس بت پرستی کو چھوڑو، ان 5 معبودوں کو چھوڑو، ایک اللہ کو معبود بناؤ۔ لیکن ایسی ضدی قوم مانتی ہی نہیں تھی، نہیں مانا انہوں نے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام ان کو بار بار سمجھانے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے کہ بھئی اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، تو یہ لوگ اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے، اور جب نوح علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے، کہتے تھے نہ ہم تیری صورت اور شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ تیری آواز سننا چاہتے ہیں۔ یا نوح قد جادلتنا جدالا، اے نوح تو نے تو ہم سے خوب جنگ کی، خوب لڑائی کی، خوب ضد بحث کی، اب اور کتنے کرے گا؟ ہارتا ہی نہیں ہے، تھکتا ہی نہیں ہے، بھائی کب تک ہم کو سمجھاتا رہے گا؟ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیری صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، تیری آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم تیری بات کیسے مانیں گے؟ لیکن اللہ پاک نبیوں کو دل گردہ بھی ایسا دیتا ہے، جگر بھی ان کو ایسا دیتا ہے، وہ ہار نہیں مانتے ہیں، نہیں ہار مانی، سمجھاتے رہے۔ یا ربی، اے میرے رب، دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی صحیح راستے کی طرف بلایا، رات کے وقت بھی صحیح راستے کی طرف بلایا، ایک ایک آدمی کو بھی پکڑ کر کے سمجھایا، اور مجموعہ بلا کر کے بٹھا کر کے بھی ان کے سامنے بیان کر کے ان کو سمجھایا، پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، اعلانیہ طور پر بھی سمجھایا۔ انسان کو سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں میں نے ہر طریقہ اختیار کیا، ہر طریقے کو اپنایا، لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔
اور آخر کے اندر قوم نے دھمکیاں دی، اے نوح اب ہماری یہ جنگ اور لڑائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب اگر تم اس سے باز نہیں آئے ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اب اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے کہا، اے میرے نبی نوح، جتنے لوگ تیری قوم میں سے ایمان لانے والے تھے کتنی ہم نے مہلت دی، 950 سال تک کی۔ ایک پیڑھی گزر گئی، دوسری پیڑھی آئی، اس پیڑھی کو بھی نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ بھی گزر گئی، تیسری نسل آئی، اس تیسری نسل میں سے لکھا ہے کہ 40 یا 60 یا 80، الگ الگ روایات ہیں، 40 60 یا 80 اتنے ہی لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اس سے زیادہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب اللہ پاک نے نبی سے کہا، اے میرے نبی نوح اب تیری قوم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ ایسے کفر کے اوپر پختہ ضد پر اڑ گئے ہیں، بالکل ان کے دل میں ہدایت پانے کے لیے، ایمان حاصل کرنے کے لیے، صحیح راستے پر آنے کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی طلب نہیں ہے اور امید نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر ایک ذرے، زمین کے ایک ذرے کے 100 حصے کرو، اگر 100واں حصہ بھی اس کے اندر کچھ ایمان کی طلب رمق تھی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ یہ جتنے لوگ باقی بچے ہوئے ہیں ایسے ہٹ درم، ضدی اور انا والے ہیں، ان میں سے کسی کے نصیب میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اب تم کیا کرو گے؟ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب یہ قوم تیری ماننے والی نہیں ہے، تیری صورت دیکھنے کو تیار نہیں، تیری آواز سننے کو تیار نہیں، تیری بات ماننے کو تیار نہیں۔ 950 سال تک ہم نے ان کو مہلت دی، ان کی کئی نسلیں گزر گئی، پھر بھی یہ لوگ دین پر آنے کے لیے اور نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تم ایک کام کرو، کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو آخری بار سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، ڈر جاؤ، اللہ کو مان لو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نہ کوئی اللہ کے عذاب سے بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا ایسی تمہاری گرفت ہوگی، ایسی پکڑ ہوگی، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ آخری بار میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یہ 5 بتوں کے نام ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا، ان کو چھوڑ دو اور اللہ کو مان لو۔ یہ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اے قوم کو لوگوں، نوح کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ونسر، یہ قوم کا جواب تھا۔ اے قوم کے لوگوں، تم نوح کی باتوں میں آ کر کے اپنے معبود ود کو، سوا کو، یعوق کو، یغوث کو اور نصر کو چھوڑ مت دینا۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس ہم تو انہی کی پوجا کریں گے، نوح جو بھی کہتا ہے اس کو کہنے دو، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی ڈراتا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لے کے آجا ہمارے پاس تیرے رب کا عذاب، تو کتنا سچا ہے، اگر لا سکتا ہے تو لا کر دکھا دے۔ قوم نے چیلنج کیا، ہمیں کیا ڈراتا ہے اپنے رب کے عذاب سے، ہم دیکھ لیں گے تیرے رب کا عذاب کیسا ہوتا ہے، لا کر بتلا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا،
اے نوح یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، میری نگاہوں کے سامنے، میری نگرانی کے اندر ایک بڑی سی لمبی چوڑی کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ایک جنگل کے اندر جا کر کے بڑی سی کشتی بنانا شروع کی۔ پوری قوم مذاق اڑانے لگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی یہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پاس سے گزرتے فاستہزؤ، ان کا استہزاء کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے، تو نوح علیہ السلام کہتے تھوڑے دن تم مذاق اڑا کے خوش ہو جاؤ، جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تب ہم خوشی منائیں گے اور تم عذاب میں جکڑے جاؤ گے۔ سب تمہاری یہ جو منا رہے ہو نا بھی خوشیاں اور ٹھٹیلیاں، یہ سب کی سب ایک ہی بار میں نکل جائے گی۔ سب تمہارا دماغ کا جو تکبر ہے، غرور، گھمنڈ اور خمار ہے، یہ سب کا سب نکل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بن کر تیار کی، کشتی بن کر تیار ہو گئی، اب اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا پانی برسانا شروع کر، اور زمین کو بھی حکم دیا اپنے اندر سے پانی کو اگلنا شروع کر۔ زمین کے ہر سوراخ سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے پرنالوں کی طرح پانی برسنا شروع ہوا، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر پورا عالم، پوری دنیا ایک سمندر کی شکل میں بن گئی۔ کوئی جاندار سانس والی چیز جو کشتی سے باہر تھی وہ بچ نہیں پائی۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے حکم دیا، اے میرے نبی نوح، تم اپنے ساتھی ایمان والوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جتنے جانور تمہیں دنیا میں رکھنے ہیں ان سب کا جوڑا ایک ایک اپنے ساتھ سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی کشتی میں سوار ہوئے، ایمان والے سب کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ لکھا ہے قرآن کے اندر واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یہ کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو کہا، بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی ہی آج اس عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ پانی ایسے ہی بارش جیسے نارمل برستی ہے ویسے برس رہی ہے، یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب سے سوائے اس کشتی کے جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ ہر چیز ڈوب کر کے، غرق ہو کر کے برباد ہو جائے گی، صرف یہ کشتی اور کشتی میں سوار ہونے والے ہی آج اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ اس لیے آ جاؤ۔ وہ اپنے عقل چلانے لگا، میں تو تمہارے ساتھ سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی، ایک بڑی سی پانی کی موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا ربی، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا ہے، میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی، اے میرے نبی، جو ایمان میں داخل نہیں ہوا وہ تیری نسل میں سے نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ، اس کو چھوڑ دو، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر توبہ کی، یا اللہ آئندہ کبھی بھی میں کسی کافر کے لیے سفارش نہیں کروں گا۔ پھر یہ کشتی چلتی ہوئی جا کر کے جودی پہاڑی پر ٹھہری۔ یہ جودی پہاڑی پر ٹھہر کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب کچھ برباد ہو گیا کشتی سے باہر، اب زمین کو حکم دیا پانی کو اپنے اندر نگل، چوسنے میں ٹائم لگتا ہے، نگل، اتنا زیادہ پانی ہے اگر چوستی زمین تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے اور یہ کشتی والے پریشان ہوتے۔ اللہ نے کہا جلدی اپنے اندر نگل جا، جلدی جلدی فوراً پی جا پانی کو۔ زمین نے اپنے اندر پانی کو نگل لیا اور یہ پانی زمین کے اندر چلا گیا، پاتال کے اندر پانی پانی ہو گیا نیچے۔ اب زمین کو اللہ نے خشک کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اہبط بسلام یا نوح، اے نوح اب عزت کے ساتھ میں، سلامتی کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں زمین پر اترو، اب دوبارہ میں دنیا کو ایمان والوں سے آباد کروں گا اور ایمان والوں سے بھر دوں گا۔
اس لیے علماء لکھتے ہیں روئے زمین پر صرف 2 وقت ایسے آئے ہیں، ایک وقت باقی ہے اور ایک آ گیا ہے، جب پوری دنیا کے اندر صرف ایمانی ماحول تھا اور ایمانی ایمان تھا۔ ایک تو نوح علیہ السلام کے طوفان آنے کے بعد میں جو کشتی میں بچے ہوئے لوگ تھے یہ خالص ایمان والے تھے۔ یہ جب زمین پر اترے ہیں تو زمین میں ان کے علاوہ کوئی بھی سانس لینے والی چیز زندہ تھی ہی نہیں، جتنے یہ لوگ زندہ تھے یہ سب ایمان والے تھے۔ تو ایک وقت روئے زمین پر ایسا آیا جب زمین پر صرف ایمان والے تھے، ایک وقت آنا باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتر کر واپس زمین پر آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب خلافت سنبھالیں گے اور مسلمانوں کے امیر بنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی فوج جب کافروں سے لڑے گی، ان سب کو شکست دے دے گی اور اسلامی نظام قائم کرے گی، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ یہ وقت آنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انبیاء کرام کے واقعات اور سیرتوں کو پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔